بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ 12 ربیع الاول آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت۔ آج کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہمارے نبی جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، جنہوں نے ہمیں زندگی کا کرینہ بتایا، جنہوں نے ہمارا اور ہمارے پیدا کرنے والے رب العالمین کے ساتھ تعلق بتایا اور اس تعلق کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بتایا، رب العالمین کا بہت بڑا احسان کہ انہوں نے ہمیں اس امت کے لیے ایک ایسا نبی بھیجا جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے ایک بہت اعلیٰ مقام پہ پیدا کیا۔ آج کے لیے ہم سب کو کثرت سے درود بھیجنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ قرآن کریم میں رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نہ صرف رب العالمین بلکہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ آپ بھی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا کریں۔ درود و سلام، ہم درود تو بھیجتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ ہم سب اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ برداشت نہیں کہ کوئی بھی توہین رسالت کرے اور ہم اس کو برداشت کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ نبی کی ذات آپ کو اپنے اور اپنے ماں باپ اولاد سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں ہر چیز کو محبت کرتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ نبی جو اللہ اور ہمارے درمیان ایک تعلق، ایک ذریعہ ہے اور ہماری نجات اور بخشش کا ایک ذریعہ ہے، ہم اس سے وہ محبت نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت صرف ان کی ذات کے اوپر لبیک لبیک کہہ دینے سے، یا کسی کے ساتھ فساد کھڑا کر لینے سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا، اس سے وہ محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جو در حقیقت ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، یعنی ان کی سنت رسول کے اوپر عمل کرنے سے وہ تقاضے محبت کے پورے ہوتے ہیں جو ویسے اور کسی طرح نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی ذات سے محبت ہے تو درود بھی بھیجا جائے گا اور ان کی سنت پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ صرف دل میں ایک نیت ہوگی، چھوٹے سے چھوٹا کام، بہت چھوٹا کام بھی آپ کریں، لیکن اگر دل میں یہ نیت ہوگی کہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے یہ کیا تھا اور میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں وہی کچھ کروں، تو پھر لازماً کچھ نہ کچھ محبت کی حق ادائی تو ہوگی، مکمل تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ رحمت للعالمین تھے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن کے آئے۔ انہوں نے دنیا پوری کو امن، آشتی اور بھائی چارے کا درس دیا، لیکن آج اقوام عالم میں مسلمانوں کو صرف دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ کیا یہ ہماری ناکامی نہیں کہ ہم دنیا کو یہ سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ اسلام وہ دین ہے جو صرف محبت اور بھائی چارے رواداری کا درس بتاتا ہے؟ کسی بھی اور مذہب میں ان چیزوں پہ اتنا زور نہیں ہے جتنا کہ یہاں پہ ہمیں آج مغرب یہ قصے کہانیاں سناتی ہے کہ عورتوں کے حقوق ان کو شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اپنا موقف کبھی درست پیش کیا ہی نہیں۔ جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تاکید کی اور قرآن کریم میں جس طرح دیا ہوا عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اگر وہ واقعی ہم پورے کر رہے ہوں
تو دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہمیں یہ درس نہیں دے سکتا کہ عورتوں کے حقوق کسی بھی لحاظ سے یہاں کم ہیں۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ ہم ہندو معاشرے میں ساتھ رہے، اس کی وجہ سے اس معاشرے کی بہت ساری برائیاں جو کہ معاشرے کی رہن سہن کا حصہ بن گئیں، جہاں عورت کی تذلیل کی گئی یا عورت کے وہ حقوق نہیں دیے گئے جو دیے جانے چاہیے تھے، لیکن لازماً یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں تھی۔ ہمارے نبی نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ تلقین کی اور اپنے کردار سے یہ چیزیں واضح بھی کی۔ ہمارے خواتین، ماں کے حقوق آپ کو پتہ ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے حدیث میں دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہیں اور کسی اور کے مذہب میں ہے یہ؟ اب چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے تعلیمات، ان کے کردار اور جو کچھ انہوں نے ہمیں ہمارے سامنے رکھا ایک نمونہ، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا اگر چلتا پھرتا کوئی زندہ نمونہ تھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ہمیں اس ذات سے سب کچھ سیکھنا ہے، اس کی ہم نے تابعداری کرنی ہے، اسی کو ہم نے اپنی زندگی کا ایک مشعل راہ بنانا ہے، اور پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس 12 ربیع الاول کو ہم نے عہد کرنا ہے کہ جو کچھ قرآن کریم کے ذریعے ہمارے نبی نے ہمیں پہنچایا اور خود اپنی ذات سے، اپنے عمل سے جو کچھ ہمیں دیا، ہم اس پہ بھرپور طریقے سے عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، تاکید کی کہ آپ کے ہمسائے کے حقوق ہیں، ان کو پورا کریں۔ آپ کے معاشرے کے لوگوں کے حقوق ہیں جو ہم میں کم خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس ہے نہیں کچھ، ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کی زندگی کسی حد تک بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو زکوٰۃ کا تو رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا حکم دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقات کا حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دستگیری کی لوگوں کی۔ پھر ماں باپ کے حقوق، وہ جتنا قرآن کریم میں جس قدر زور اس بات پہ ہے، رب العالمین نے اپنی ذات کے بعد جہاں یہ کہا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کے بعد دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بتایا۔ یہ ہمارا دین ہے، اور یہی تربیت ہمارے نبی نے کی۔ وہ ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کے حقوق بتائے، لوگوں کو کہا کہ رستوں میں مت بیٹھو، آپ رستے اگر روکو گے تو آنے جانے والے لوگوں کو، خواتین کو تنگی ہوگی، دقت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا رستہ بتا دیا جس پہ عمل کر کے آپ اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے حکمران، خلیفہ ہوتے تھے اس وقت، خلفائے راشدین، ان کے احکامات کی تابعداری کرنا، آپس میں اخوت اور بھائی چارہ کرنا، اور پھر اسلامی شعار کا تحفظ کرنا، یہ ہمیں تعلیم دی گئی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو اس کی تعلیمات پہ غور کرنا ہوگا۔ صلہ رحمی پہ انہوں نے بے پناہ زور دیا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق، تعلق داروں کے حقوق۔ اگر آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اپنے رشتہ داروں سے، جو کہ آج کل کے زمانے میں نظر آتا ہے، ان کی دستگیری کرنا تو دور کی بات ہے، تعلق جوڑنا بھی لوگ بھول جاتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ معاشرہ کتنا اچھا ہو، اس میں محبت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی۔
صلہ رحمی پہ بہت زور دیا ہمارے نبی نے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ربیع الاول پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح اپنے معاشرے کو پرامن بنانا ہے، اس کے لیے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور جتنا بھی زیادہ ان کی سنت پہ، سنت رسول پہ ہم عمل کریں گے، اتنی ہی ہم اپنی عاقبت بھی سنواریں گے، اور جو ہم جذبہ رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا، وہ بھی کسی حد تک پورا ہوگا۔ سو یہ جشن بھی منائیں اور محبت کے سارے تقاضے بھی پورے کریں، اسی میں انسانیت کی اور ہم سب کی اور ہمارے معاشرے کی فلاح ہے، اسی میں ہمارے وطن کی فلاح ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔